शुरू में जो कीजिएगा ना उसको काट दीजिएगा। हो गया। ठीक है ना इतना ऑन हो गया। इधर से देख लीजिए, इधर से देखिए ना, सही है ना? सही है। परफेक्ट। सही है सही। कहाँ से है बैठिए अपने सीट। माइक रहता है तब ना साफ आता है। हाँ बिल्कुल साफ आवाज आता ब्लूटूथ वाला माइक ले लेंगे। माइक और स्टैंड बस। है। स्टैंड के साथ ही माइक दे देता है, समझे? वो ऑनलाइन देखिएगा एक बार, क्या बोलता है उसको, ट्राइपॉड बोलते हैं ना। यहाँ यहाँ लगा रहता है। यहाँ लगा लेते हैं, यहाँ स्टैंड लगा हुआ है, आपका मोबाइल उसमें सेट है, आपका बिल्कुल ब्लूटूथ क्लियर। से। हाँ आप ही का सिर्फ आवाज आएगा। अभी ऐसा रहेगा ना तो आजू बाजू का भी जो होता है उसका आवाज आपका दूर पड़ जाएगा। इसको काट करके फिर से ले जाना, क्रॉप कर लेंगे। अरे उसको काट देगा। कहाँ से था? क्रॉप कर देगा। 5वां पारा का दूसरा सफा कंप्लीट नीचे तक हो गया था, तीसरा सफा स्टार्ट। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. صدق اللہ العظیم. اس سے قبل ہم لوگوں نے جو تراویح پڑھی ہے اور تراویح میں پڑھی گئی جو سورتیں ہیں ان میں سے بہت کم ہی ہم لوگ تفسیر اور ترجمہ یا خلاصہ پیش کر سکے ہیں. آج 10 رمضان المبارک ہے، 11ویں رمضان کا آج ہم لوگوں نے تراویح پڑھا ہے. آج 11واں پارہ پڑھا ہے اپنے تراویح، لیکن ابھی تلخیص اور ترجمہ اور تفسیر کا مرحلہ 5ویں پارے میں ہے. ابھی ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 59 کی تلاوت ابھی آپ لوگوں کے سامنے کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایمان والوں کو جو شروع میں ایمان لائے تھے، ایمان کمزور تھا ان کا اور وہ ایمان میں پختہ نہیں تھے اور ان کو اسلامی نظام حاکمیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت الہ ہے اس کا پورا تصور ذہن میں راسخ نہیں ہوا تھا. تو ایسے لوگوں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ نہیں دیکھتے ان لوگوں کو جو گمان یہ کرتے ہیں وہ ایمان لا چکے ہیں، جو گمان یہ کرتے ہیں وہ ایمان لا چکے ہیں ان چیزوں پر جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، اور ان چیزوں پر ایمان لا چکے ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، یعنی من قبل کا سے مطلب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، آپ سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کتابوں پر بھی وہ ایمان لا چکے ہیں. اور دعویٰ تو ایمان کا ہے لیکن اپنے معاملات کا فیصلہ
چاہتے ہیں کہ طاغوت کے عدالت سے نظام باطل سے کرائیں، یتحاکموا الی الطاغوت، اپنے جو فیصلے ہیں وہ کرائیں طاغوت سے۔ طاغوت سے مراد یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے احکام کو چھوڑ کر ما سوا اس کے جو بھی نظام ہے، نظام قانون ہے، چاہے نظام عدالت ہے کہ نظام معاشرت ہے یا کہ سیاست ہے، وہ تمام چیزیں جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر ہیں وہ طاغوت ہیں۔ اور یہ طاغوت طغیان سے ہے جو انسان کو سرکشی پر آمادہ کرتا ہے، اللہ کے نافرمانی پر آمادہ کرتا ہے۔ تو سمجھ تو یہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لا چکے ہیں اور اللہ کے طرف سے نازل کردہ کتاب قرآن مجید پر بھی ایمان لا چکے ہیں، یعنی وما انزل الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر نازل کیا جا چکا ہے اس پر ایمان لا چکے ہیں، ایسا ان کا گمان ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ یہ بھی گمان ہے کہ اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں اس پر وہ ایمان لا چکے ہیں، اور حال یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں اپنے فیصلے طاغوت سے کرائیں، جبکہ انہیں یہ کہا دیا گیا ہے، انہیں حکم دیا گیا وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، جبکہ انہیں یہ حکم دیا گیا ہے وہ اس کا انکار کر دیں۔ مطلب جب آپ اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے اور اللہ کے نازل کردہ کتابوں پر ایمان لے آئے، اب ما سوا اس کے جو بھی چیز ہے، جو بھی قوانین ہیں، جو ضابطے ہیں، آپ اس سے اپنی برات کا اظہار کر لیں، بلکہ اس کا انکار کر دیں۔ جیسے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں تو لا سے مطلب طاغوت کا انکار ہے، تمام معبودان باطل کا انکار ہے، تمام نظام ہائے باطل کا انکار ہے، تمام وہ فرسودہ خداؤں کا انکار ہے، اور اس کے بعد اقرار ہے الا اللہ، کہ اللہ پر ایمان لائے، محمد رسول اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے جو اللہ کے رسول ہیں۔ تو جب اس کلمے میں بات پوشیدہ ہے تو اس کی وضاحت یہ ہے، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اللہ کے نازل کردہ کتابوں پر ایمان لے آئے، اب گنجائش اس بات کی نہیں رہی کہ مومن جو ہے اللہ کی کتاب کی سوا کہیں اور سے فیصلہ لے، چاہے بھی سورہ نساء میں عورتوں کے احکام آئے، عورتوں کے مسائل آئے، وراثت کے مسائل آئے جو آپ نے اس سے پہلے سنا ہے۔ تو جب وراثت کے قوانین اللہ کی طرف سے بنا دیے گئے، جب شادی بیاہ اور معاشرت کے قوانین اللہ کی طرف سے بنا دیے گئے اور اللہ کی طرف سے یہ بنا دیا گیا کہ کیا کون رشتے حرام ہیں، کون رشتے جائز ہیں، اب ہم مومنوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ رائج جو دوسرے نظام ہیں، دوسرے قوانین ہیں، ضابطے ہیں، یا دوسرے جو معاشرتی نظام ہیں اس میں جا کر کے اپنے لیے گنجائش تلاش کریں، یہ ایمان کے منافی ہے۔ تو اسی کی تشریح یہاں پر ہے کہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، چاہتے ہیں کہ فیصلے طاغوت سے کروائیں، ایمان اللہ پر رکھیں، ایمان اللہ کی کتاب پر رکھیں، ایمان اللہ کے رسول پر رکھیں، لیکن معاملات کے فیصلے طاغوت سے کروائیں، تو وہ ایمان کے منافی بات ہے۔ جیسا کہ ابھی فی زمانہ مسلمان امت کی صورتحال ہے، وہ کہتے ہیں ہم تو ایمان لائے اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اللہ کی کتاب پر، مگر مسائل میں، معاملات میں فیصلے کرواتے ہیں باطل عدالت سے، باطل نظام ہائے طاغوتی نظام سے جا کر کے فیصلے کرواتے ہیں، اور اب تو طلاق اور نکاح کے مسائل بھی فیصلے کراتے ہیں، اور اپنے وراثت کے مسائل کے فیصلے وہی کرواتے ہیں۔ پھر قرآن سے رجوع کہاں ہوا؟
جب قرآن سے ہم رجوع نہیں کر رہے ہیں تو گویا کہ ایمان بالکتاب یہ میرا کھوکھلا دعویٰ ہے، اس دعوے میں کھوٹ ہے۔ یہ دعویٰ جو ہے کہ یہ انہم آمنوا بما انزل الیک، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی کتاب اس پر ہم ایمان لائے، یہ جو میرا دعویٰ ہے ایمان بالکتاب کا، یہ ایمان بالکتاب کا دعویٰ کھوکھلا ہے، جھوٹا ہے۔ یہ دعویٰ تبھی پختہ ہوگا جب ہم فیصلے بھی قرآن سے کرائیں، احکام بھی خدا ہی کے مانیں۔ تو فی زمانہ جو مسلمان اسی کیفیت سے دوچار ہیں جس کیفیت کے بارے میں قرآن میں درج ہے۔ وقد امروا ان یکفروا، جبکہ انہیں کہہ دیا گیا، حکم دے دیا گیا ہے کہ اس طاغوتی نظام کا انکار کر دیں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ان سب کو بہت دور تک کی گمراہی میں لے جائے۔ وَيُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، بہت دور تک کی گمراہی میں انہیں گھسیٹ کر لے جائے۔ تو شیطان کے اس گمراہی میں مبتلا ہونا اگر ہے، یہ ہوتے ہیں ہم لوگ، تو ہمیں آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہماری معاشرت، ہمارے معاملات، ہمارے اخلاقیات، ہمارے وراثت کے قوانین، یہ فیصلے قرآن کے مطابق اگر نہیں ہوتے ہیں تو گویا کہ میرا ایمان بالکتاب، ایمان باللہ اور ایمان بالرسول یہ سب کھوکھلے دعوے ہیں، اس میں صداقت نہیں پائی جاتی ہے۔ اور مزید اس کی وضاحت آگے کی آیت میں ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب کہا جاتا ہے ان سے کہ آ جاؤ، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، کہ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے اپنے رسول کی طرف، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آ جاؤ اس چیز کی طرف جو اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے اور نازل کیا اپنے رسول کی طرف، تو آپ دیکھیں گے منافقین کو کہ طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کریں گے، یصدون عنک صدودا، طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کریں گے۔ فکیف اذا اصابتهم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم ثم جاءوک یحلفون باللہ ان اردنا الا احسانا وتوفیقا، تو پھر کیسے جب ان پر مصیبت آ جاتی ہے، بما قدمت ایدیہم، جو ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، پھر وہ آ جاتے ہیں آپ کے پاس، اللہ کی قسم کھاتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو بس اصلاح کے غرض سے ایسا چاہ رہے تھے، ہم تو اصلاح چاہتے تھے۔ چنانچہ مفسدین کا کام ہمیشہ یہی رہا ہے، جب وہ فساد برپا کرتے ہیں زمین پر تو وہ کہتے ہیں کہ اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، جب کہا جاتا ہے ان سے تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قالوا انما نحن مصلحون، کہتے ہیں ہم تو سدھار وادی لوگ ہیں، ہم تو سدھار کا ابھیان چلا رہے ہیں، ہم سدھار چاہتے ہیں، اصلاح چاہتے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون، خبردار اصلی فسادی اور فساد کے جڑ یہی لوگ ہیں، یہی لوگ فساد کرنے والے لوگ ہیں۔ تو منافقین کا حال یہی تھا، جب وہ نفاق کا معاملہ کرتے تھے اور منافقت کا کام کرتے تھے اور منہ سے زبان سے وہ ایمان لاتے تھے، کہتے تھے میں ایمان لایا ہوں اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اور پس پشت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش میں بھی حصہ لیتے تھے، حضور کے خلاف پلاننگ بھی کرتے تھے، مشورہ بھی کرتے تھے، حضور کو نقصان پہنچانے کی، اسلام کو ختم کر دینے کی سازشوں میں شامل رہتے تھے۔ تو جب ان کو کوئی مصیبت آ پڑے اپنی کرنی، اپنے کرتوت کے بدولت، پھر آ کے رسول اللہ کے سامنے قسم کھاتے تھے کہ میں آپ کی قسم کھاتا ہوں۔ چنانچہ منافق کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ جب وہ بولے تو جھوٹ بولے، جب وہ بات کرے غصہ ہو تو گالی دے، اس کے بعد جب بات کرے تو قسمیں کھائے۔ یہ جو ہے منافق کی علامتوں میں سے، یحلفون باللہ، اللہ کی قسم کھائے، کہیں گے ہم تو بس
ان کا بھلائی چاہ رہے تھے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جس کے بارے میں اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کے دلوں میں کیا چھپا ہوا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان سے درگزر کیجیے، ان سے دور رہیے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ہٹ کے رہیے ان سے۔ وَعِظْهُمْ، اور ان کو نصیحت کیجیے۔ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور ان کو جو ہے ایسی بات کہیے جو ان تک بات پہنچنے والی بات کہیے، جو ان کے دل کے اندر اثر کرنے والی بات۔ قُلْ لَهُمْ قَوْلًا بَلِيغًا، بلیغ بات کہیں ان سے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں صرف اس لیے کہ وہ اللہ کے حکم کی پابندی کروائیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے اوپر جو ہے ظلم کیا، جاؤوک فاستغفروا اللہ، پھر جب وہ آپ کے پاس جو ہے آ جاتے ہیں تو آپ اللہ سے ان کے لیے مغفرت چاہیے۔ واستغفر لهم الرسول، اور اللہ کے رسول بھی ان کے لیے مغفرت چاہیں گے، مغفرت کی دعا کریں گے۔ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تب تو اللہ کو پائے گا کہ اللہ تعالیٰ بے حد توبہ قبول کرنے والا ہے اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، وہ سن لیجئے، خبردار، رب کی قسم، وہ ایمان نہیں لا سکتے اس وقت تک کہ جب تک کہ وہ آپ کو حکم نہ بنا لے، فیصل آپ کو نہ بنا لے، فیصلہ آپ سے نہ کرانے لگے، رسول اللہ سے نہ فیصلہ کرا دے۔ جیسے ابھی آپ دیکھتے ہیں گاؤں سماج میں جب کوئی فیصلہ کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی معاملہ درپیش ہوتا ہے، تو لوگ جو ہے گاؤں سماج کے جو سربراہ لوگ ہیں، خواہ وہ دیندار نہیں ہیں، خواہ وہ فاسق و فاجر ہیں، ان سے فیصلے کراتے ہیں۔ مسلم معاشرے کی بات کہتا ہوں، لیکن وہ قرآن سے فیصلے نہیں کراتے ہیں، دیندار لوگوں سے فیصلے نہیں کراتے ہیں۔ یہاں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ اس وقت تک وہ ایمان مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ آپ سے فیصلے نہ کرا لیں جو ان کے بیچ میں معاملات درپیش ہوتے ہیں۔ اگر ان معاملات کے فیصلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کرائیں تب تک ان کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ کیا آج کے مومنوں کا ایمان معتبر ہوگا جب تک کہ وہ قرآن سے فیصلے نہ کرائیں، اللہ کے رسول کے حدیث کے روشنی فیصلے نہ کرائیں؟ جس طرح اس دور کے منافقین کا ایمان معتبر نہیں تھا، آج کے بھی مومنین و مسلمین کا ایمان معتبر اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ وہ قرآن سے، اللہ کے رسول سے فیصلے نہ کرا لیں۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، پھر جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما دے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ فرما لے اس کے بارے میں دل میں چھپانچ نہ رہے، ہے نہیں، دل میں دھک دھکی نہ رہے، من میں جو ہے کھوٹ نہ رہے، فی انفسہم حرجن، اپنے من میں کچوٹ نہ رہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا من کچوٹ رہا ہے کہ نہیں، یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ فیصلہ کر دیا، میرا تو من یہ تھا، میری تو خواہش ایسی تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایسا فیصلہ کر دیا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف دل میں اگر کھوٹ بھی پایا جاتا ہے، کچوٹ بھی پایا جاتا ہے، تو بھی ایمان مکمل نہیں ہے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور آپ کے فیصلے کو مکمل طور سے جب تک تسلیم نہ کر لے تو اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا، آگے اگر مضامین بہت لمبے مضامین آ رہے ہیں تو صرف نظام عدل اور جو نظام باطل اور نظام حق کے بارے میں جو ہے قرآن نے اپنی وضاحت کی ہے، اس کی روشنی میں یہ بات کلیئر ہو گیا، صاف اور واضح ہو گئی یہ بات، جب تک ہم
अल्लाह के रसूल नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी रसूल हैं, ख़ातमुन नबीयीन हैं, उनके फ़ैसलों को हम नहीं मानते हैं। अब महज ज़ुबानी दावा करते हैं कि हम आशिक़ रसूल हैं, मुहिब्ब रसूल हैं और दरूद व सलवात खूब पढ़ें, और मगर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत पर अमल न करें, ईमान कामिल नहीं होगा, ईमान मुकम्मल नहीं होगा। ईमान मुकम्मल होने के लिए शर्त है कि रसूलुल्लाह को माना जाए, रसूलुल्लाह की भी मानी जाए। रसूल को रसूल माना जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत की भी पैरवी की जाए, तब जाकर के ईमान मुकम्मल होगा। और खाली खोली आशिक़ रसूल होने का दावा और क्या कहते हैं कि दरूद व सलाम के नजराने आप लाख पेश करते रहें, मगर नबी के अहकाम को न माने, अल्लाह के अहकाम को नहीं माने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत की इत्तिबा न करें, तो ये सिर्फ वही दावे हैं जैसा कि दावे मुनाफिकीन के थे। तो हम